سامعین کرام، ہم فہم اقبال انٹرنیشنل سے انیس چشتی آپ سے مخاطب ہیں۔ ایک طویل غیر حاضری کے بعد آپ کی خدمت میں پھر آج حاضری ہو رہی ہے۔ جو ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا۔ سامعین کی فرمائش پر آج ہمارے سامنے بالی جبریل کی اقبال کی مشہور نظم جاوید کے نام موجود ہے۔ ہم اسی کی قرأت اور تشریح کریں گے، کیونکہ یہ نظم بعض معنوں میں بہت ہی اہم ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اقبال نے اپنے صاحبزادے جاوید اقبال کے نام لندن سے لکھا ہوا خط ہے۔ اصل میں ان کو خط جب ملا پہلا جاوید اقبال کا، جب وہ ظاہر ہے کہ ایک پرائمری اسکول کے ایک تیسری چوتھی کلاس کے طالب علم تھے، تب انہوں نے یہ خط لکھا ان کے والد کو۔ جب لندن میں تھے، وہ گولڈ میز کانفرنس کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے، تو وہاں پر ان کو خط ملا جاوید اقبال کا۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے جو بجائے نثر کے انہوں نے نظم میں اس کا جواب دیا۔ ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اقبال جہاں کہیں پر بھی اپنی پوری شاعری میں جاوید سے مخاطب ہوتے ہیں، تو دراصل وہ پورے بھارت کے، پورے ہندوستان کے، پورے بر صغیر کے نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اس میں کسی ملک اور شہر کی قید نہیں ہے، اور اقبال کا جو بیٹا ہے، جو فرزند ہے، وہ دراصل پوری قوم کا فرزند ہے، پوری قوم کا بیٹا ہے۔ اس لیے نوجوانوں سے جب کچھ کہنا چاہتے ہیں تو اپنے بیٹے جاوید سے کہتے ہیں۔ چنانچہ بالی جبریل میں یہ ان کی بہت مشہور نظم موجود ہے، اور اس کے آس پاس کی جو نظمیں ہیں وہ بھی بہت ہی اپنے گہرائی اور گہرائی کے اعتبار سے اور معنی و اعتبار سے اس کے اندر، اس میں جو ہے یورپ سے جب ان کا سفر ہوا، اس میں انہوں نے وہاں ملاقات کی، وہ نیپولین کے مزار پر بھی حاضر ہوئے، مسولینی سے بھی انہوں نے ملاقات کی، اور وہ سفر جو تھا اقبال کا بہت ہی یادگار اور نہایت ہی کامیاب سفر تھا۔ اس کی تفصیلات ان کے دیگر مقالہ جات میں اور جو سفر نامہ ہے اس میں ملتی ہیں۔ بہرحال جاوید کے نام جو نظم ہے، یہ ہم چونکہ یہ سامعین کی فرمائش ہے، اس لیے ہم پہلے اس کو پڑھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لال و گل سے کلام پیدا کر۔ اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالا پام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ یہ اقبال کی نظم جو ہے، ہم نے جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ جاوید کے نام لکھا ہوا ایک خط ہے، خط کا جواب ہے، بلکہ اس میں اقبال نے بہت ساری ایسی باتیں، دل گداز باتیں کہی ہیں جو آج کے نوجوانوں کو اپنے عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ اس میں سب سے پہلا شعر ان کا ہے کہ دیار عشق میں، اب یہ عشق کا جو لفظ آیا ہے یہاں پہ، یہ عشق کا لفظ بہت طویل اور بہت ہی بڑی تشریح چاہتا ہے۔ تو دو چیزیں اقبال کے کلام میں ہمیں ملتی ہیں، ایک تو ہے عشق اور دوسرا ہے عقل۔ عقل اور عشق کا ہمیشہ مارکا اقبال کی شاعری میں برپا رہتا ہے۔ ان کا مقابلہ، ان کے دونوں ایک دوسرے کے اوپر سمجھ لیجئے کہ وار بھی کرتے ہیں اقبال کی شاعری میں، اور تلواریں سونت کر بھی ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں، اور جیسے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو عشق اور عقل کا جو مارکا ہے اقبال کی شاعری میں ہمیشہ برپا رہتا ہے۔ اور اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے، والی کیفیت بھی اقبال کے کلام میں ملتی ہے۔ تو عقل اور عشق جو ہے، یہ دو بظاہر مبسوط چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عشق کا مقام جو ہے وہ قلب ہے، اور قلب کبریا کا مقام ہے، یعنی خدا کے وجود کا اگر کوئی مرکز ہے ہمارے جسم میں تو وہ ہے قلب۔ اور عقل جو ہے اس کا
اس کی جو رہائش ہے وہ دماغ میں ہے. ظاہر ہے کہ وہ دونوں کے درمیان بہت مختصر فاصلہ ہے لیکن فکر میں بہت زبردست فاصلہ ہے. اور اقبال یہاں پہ جو مخاطب ہیں کہ دیار عشق میں اپنا مقام. دیار کا مطلب ہوتا ہے شہر، ملک، علاقہ، صوبہ، جو بھی آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. تو یہ جو دنیا ہے، مطلب دیار سے مطلب یہاں اقبال کی نظر میں یہ دنیا جو ہے کہ دیار ہے. اور یہ ایسا دیار ہے کہ ایسی جگہ ہے جس کو کبھی نہ کبھی ہمیں چھوڑ کر جانا ہے. تو اقبال یہاں پہ جو دیار ہے اس دیار کا نام رکھ رہے عشق. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، یعنی تو رہتا جہاں پر بھی ہے ٹھیک ہے، لیکن تو اصل میں رہائش اختیار کر. تو عشق کے دیار کی رہائش اختیار کر، وہاں کا شہری بن، وہاں کا ناگرک بن. اور عشق کے دیار میں تو رہے گا تو وہاں پر بھی اپنا مقام پیدا کر. اصل میں عشق کے دیار میں اب بڑے بڑے انبیاء اور صوفیاء اور سب کا وجود اس میں ملتا ہے. اور یہ عشق کا دیار جو ہے یہ بالکل کوئی خالی خلی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک زبردست فکر موجزن ہے. اور اقبال نے اس فکر کو اور زیادہ تابدار، تابناک بنا دیا ہے. تو عشق کا جو مقام ہے، عشق کا جو دیار ہے، اقبال یہ چاہتے ہیں جاوید سے کہ اس میں بھی اپنا مقام پیدا کر. تو ہے تو عشق کے دیار میں، لیکن اس میں بھی دائرے کے کیٹیگریز تو ہیں. ہر جگہ اس کی بلندی پستی تو افراد کی اور شخصیات کی پائی جاتی ہے. اس لیے اس میں بھی تو اپنا بلند مقام پیدا کر. تو عام جو ہے جیسے شہری ہوتے ہیں ویسے اس طرح سے نہ رہے، بلکہ اپنا مقام. اب عشق کیا ہے؟ یہ سب سے پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ عشق کیا ہے. تو عشق جو ہے یہ ایک ایسے اٹوٹ جذبے کا نام ہے جو محبت سے پرے اور اس سے بھی بلند اور عقل پر فائق ایک ایسی کیفیت کا نام ہے. یہ کوئی چیز نہیں ہے جس کو ہم چھو سکتے ہیں، یا کوئی ایسا علم نہیں ہے جس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں. یہ تو عشق جو ہے وہ قلب کی ایک واردات کا نام ہے. اور وہ عشق ایسا ہے کہ جب سامنے جو ہے وہ دریائے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بحر قلزم ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ دریائے نیل ہے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، پیچھے فوج لگی ہوئی ہے، فرعون کی فوج لگی ہے، خوار اور بدخو فرعون کی فوج لگی ہوئی ہے، اور قتل کا بازار گرم ہونے والا ہے، اور سامنے دریا حائل ہو جاتا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے، جو عصا ہے، اس کو اس پانی پر دے مارو. اور ظاہر ہے کہ کوئی عقل وہاں پر اس کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آگ میں کود پڑو، ان کو پھینک دیا گیا، آگ میں کود پڑو، فکر مت کرو، وہ ہم ہیں اس کو بچانے والے. اور پھر دیکھا تاریخ نے کہ آگ جو ہے وہ گل و گلزار بن گئی. تو یہی کیفیت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کی، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھرپور ہاتھ اٹھایا اپنی لاٹھی کا، اور اس عصا کو اس پانی پر دے مارا. اور جیسے دے مارا، پانی دو حصے میں منقسم ہو گیا، اور بیچ میں خشک راستہ نکل گیا، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس سے گزر کر پار ہو. تو وہ جو اس کو اقبال کہتے ہیں ضرب کلیم، اور اس کو کہتے ہیں خودی. اور خودی جو ہے وہ عشق کی نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. اگر عشق کوئی پیڑ ہے تو اس کا پھل جو ہے وہ خودی ہے. اور وہ خودی کیا ہے ہم آگے اس کے بارے میں بتائیں گے آپ کو. لیکن یہ عشق جو ہے اس میں عقل کام نہیں کرتی، وہاں پہ عقل فیل ہو جاتی ہے. تو وہ مقام جو انسان کو وہ بلندی اور علو حاصل کرواتا ہے جو انبیاء کرام کو حاصل ہوا تھا. خیر اس تک تو عام انسان پہنچ نہیں سکتا، لیکن اس کا عشر عشیر، اس کا کوئی حصہ، ہلکی سی جھلک بھی کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ عشق کا ایک بہت بڑا مقام ہوتا ہے. اور اس مقام کو اقبال کہتے ہیں کہ ہر نوجوان نے یعنی جاوید نے حاصل کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ وہ مقام بہت بلند ہے، اور اس میں چاہتے ہیں اقبال کہ جب وہ تجھ میں وہ عشق کا مقام پیدا ہو جائے گا، عشق کے دیار میں جب تو اپنا کوئی مقام حاصل کر لے گا، تو تیرے سامنے نیا زمانہ، نئے صبح شام پیدا کرنے کی تجھ میں صلاحیت پیدا ہو جائے گی. تیرے سامنے آفاق جو ہیں دنیا کے، زمین کے، یہ کھل جائیں گے، اور تجھ میں وہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ تو ان جو کچھ بھی ابھی تیرے سامنے ہیں، آفاق ہیں، جو تیرے سامنے صبح شام کے مناظر ہیں، ان کو تو ایک جھٹکے میں تو مٹا دے گا، اور اپنی مرضی کے صبح شام تو پیدا کرنے کے قابل ہو جائے گا. اور یہ ہوا ہے تاریخ میں، اس کو بارہا ثابت کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب فوجیں آگے بڑھیں اور جب دیکھا کہ جرار لشکر سامنے ہے اور پیچھے سمندر ہے، اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ العدو امامکم و بحر وراکم فأین المفر.
جب فوج سامنے ہے، زبردست فوج جو ہے وہ سامنے ہے، اور پیچھے جو ہے وہ سمندر ہے، بتاؤ کہ طارق اب تم کہاں جاؤ گے؟ اب تم کو بچ کے نکلنے کا کون سا موقع ہے؟ تو اس وقت جو ہے بہت ساری ہم کو تاریخ میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ عقل یہ کہتی ہے کہ کشتیاں جلاؤ گے اگر طارق کو تو واپس کیسے لوٹیں گے اپنے وطن کو؟ اور طارق کے اپنے شمشیر کے قبضے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ ہر ملک مل کے ماست، ملک خدائی ماست، تو جو جہاں جس زمین پہ ہم نے پیر رکھ دیے وہ ہمارا وطن ہے، وہی ہماری زمین ہے، اور وہیں سے ہم نئے صبح و شام پیدا کریں گے۔ تو اس طرح سے اقبال نوجوانوں کو راغب کرتے ہیں کہ زمانے کی کروٹوں کو بدل ڈالو اور اپنے مطابق یہاں کے صبح شام کو کر لو۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لال و گل سے کلام پیدا کر۔ یہاں پہ بہت بڑی بات کہی ہے اقبال نے کہ خدا اگر دل فطرت شناس دے۔ فطرت شناس مطلب اگر تو نیچرل قدرتی چیزوں کو پہچاننے والا ہے، ایک تو یہ ہے کہ قدرتی چیزوں سے معروب ہو جانا، اور ایک ہوتا ہے ان کے اوپر غالب آ جانا۔ ہم اس وقت تک قدرت کے فطرت کے جو اصول ہیں، ان اصولوں پر اس وقت تک ہم غالب نہیں آ سکتے جب تک ہم اس سے پہچان نہ بڑھانے، اس کو اس کے شناسہ نہ ہو جائیں۔ یعنی جب تک فطرت کی چیزوں کو ہم انگیز نہ کر لیں، اس کو پوری طرح سے اس کے اوپر ہم اس کو حاصل نہ کر لیں، اس وقت تک ہم فطرت کے اصولوں پر غالب نہیں آ سکتے۔ جیسے ہوا جو ہے، زمین کی کشش ہے، پھر سمندر کی لہریں ہیں، ظاہر کی ساری چیزیں جو ہیں انسان کو ڈرانے والی اور انسان کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ جب سمندر کی موجوں کو دیکھ کے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں میں اس چھور سے اس چھور تک نہیں جا سکتا، میں کنارے سے کنارے تک نہیں جا سکتا، لیکن جو ایسا دل جو فطرت شناس ہو، وہ سمجھ جائے کہ ان موجوں کے اندر کیا رکھا ہے، میں ان کے اوپر قابو پا سکتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ وہ ایسا سفینہ تیار کرے گا، وہ اس مشکل کو پاٹنے کے لیے ایسا سفینہ تیار کرے گا کہ ان طوفانی موجوں کو کاٹتا ہوا اس کنارے تک پہنچ جائے گا۔ اور اس تاریخ میں یہی ہوا ہے۔ اگر سمندر کو دیکھ کے لوگ خاموش ہو جاتے ہمارے آبا و اجداد، تو آج ساری دنیا میں انسان نہیں بستے، انسان نہیں پھیلتے، سچائی نہیں پھیلتی، اور سمندر کو دیکھ کے وہ خاموش نہیں رہے۔ بعض مذاہب یہ بات اس کو تاریخی طور پہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ بعض مذاہب میں سمندر کو پار کرنا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ ایک حد تک یہ ایشیا میں بھی رہا، یورپ میں بھی رہا، اور لوگ اپنے شہروں میں، اپنے ملکوں میں سمندر کی ہیبت ناکی کو دیکھ کر دب کے بیٹھے رہے، چنانچہ وہ وہیں پر سمٹ کے رہ گئے۔ اور بعض مذاہب تو ایسے ہیں کہ اپنے ملکوں سے باہر نکلے ہی نہیں۔ وجہ اس کی صرف یہ تھی کہ وہ سمندر کی ہیبت ناک موجوں کو اور طوفانی ہواؤں کو دیکھ کر ڈر گئے اور وہ بیٹھے رہے۔ لیکن جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تھے، ان کے اندر ایک کیفیت تھی اور انبیاء کی تاریخ ان کے سامنے تھی، چنانچہ انہوں نے سمندروں کو پار کیا اور سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر۔ بہت بڑی بات اس کے اندر کہی گئی ہے کہ لالہ و گل، لالہ ایک پھول کا نام ہے جو سرخ رنگ کا ہوتا ہے اور ریگستان میں کھلتا ہے، وہ خاموش ہوتا ہے، ظاہر کوئی گفتگو، کوئی پھول کوئی بات نہیں کرتا کسی سے، نہ کانٹا بات کرتا ہے، نہ پتا بات کرتا ہے، نہ پھول بات۔ پتے تو بہرحال کچھ ہوا کی سے ہل جل کر کچھ تو اپنی آواز پیدا کر لیتے ہیں، لیکن پھول تو ساکت و جامد ہوتا ہے، وہ کچھ کسی سے بات نہیں کرتا۔ اور لالا کا بھی وہی حال ہے۔ اور گل کا لفظ جب کسی شاعری میں، اقبال کا ہی نہیں، اردو شاعری میں جب لفظ گل آئے تو سمجھ لیجئے یہ گل سے مطلب ہے گلاب کا پھول۔ عام طور پہ پھول کے لیے گل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کی گہرائی کی معنوں میں جائیں تو پتہ چلتا ہے گل جو ہے وہ گلاب کے پھول کو، جسے ہم گلاب کہتے ہیں۔ تو گلاب جو ہے وہ اصل میں پھول کا نام نہیں ہے، گلاب کا مطلب ہوتا ہے گلاب کا پانی، یعنی جو گلاب پانی ہم استعمال کرتے ہیں، روز واٹر جسے کہا جاتا ہے، وہ گلاب ہے۔ گل آب یعنی گلاب کا پانی۔ لیکن جب گل کا لفظ طرح آئے تو اس کا اشارہ ہوتا ہے کہ گلاب کا پھول، ظاہر ہے کہ بہت خوبصورت، بہت خوشبودار، بہت مہکنے والا، لیکن اس کی زندگی جو ہے وہ شب بھر کی ہوتی ہے۔ ایک دن اس کو توڑا اور پھر اس کے بعد شام تک اس کی پتیاں بکھر جاتی ہیں، لیکن وہ پتیاں بکھرنے کے باوجود اس میں خوشبو ہوتی ہے۔ اقبال یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قدرت کے مناظر ہیں، یہ جو پھول اور پتیاں ہیں، یہ جو بایولوجیکل چیزیں تجھے دکھائی دے رہی ہیں، یہ جو آرگینک اجزاء تجھے دکھائی دے رہے، بظاہر خاموش ہے، لیکن جب تو ان سے بات کرے گا، ان سے گفتگو کرے گا، تو ظاہر ہے کہ یہ اپنی خصوصیات تجھے بتائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنٹیفک ریسرچ کر،
جو ایڈوانسمنٹ ہے سائنس کا وہ اصل میں چاند خاموش ہے، لیکن چاند سے جب گفتگو کرے گا تو کہے گا کہا میری وادیاں تیرے لیے کھلی ہوئی ہیں، میری گودی تیرے لیے پھیلی ہوئی ہے، تو آ اور ان کے اندر قیام کر اور اپنے جہاز اس میں اتار۔ تو سکوت لالا و گل سے مراد یہی ہے کہ قدرت کے جتنے بھی ہمیں عناصر دکھائی دیتے ہیں ان سے اگر آپ بات چیت کریں، یعنی ان کی اصلیت کو، ان کی تہ تک پہنچے، ان کی خصوصیات کو معلوم کریں، ان کا انالیسس کریں، اور جب تک ان کا ہم انالیسس نہیں کرتے، تجزیہ نہیں کرتے، اس وقت تک وہ شے اپنی افادیات، اپنی جو خصوصیات ہیں وہ آپ کی جھولی میں نہیں ڈال سکتی۔ اس کے لیے اقبال جاوید سے کہہ رہے، یعنی نوجوانوں سے کہہ رہے کہ پھول اور پتیاں اور یہ سارے قدرت کے مناظر بظاہر خاموش دکھائی دیتے ہیں، لیکن اگر تجھے کچھ بننا ہے اور تجھے کچھ ترقی کرنی ہے، تجھے بہت اچھا فزسسٹ اور کیمسٹ بننا ہے، تجھے بہت اچھا کیمیا داں اور تجھے ایک بہت اچھا طبیب بننا ہے، تو ان چیزوں سے تو ہم کلام ہو، ان سے بات چیت کر، ان کی خصوصیات کو جان اور انسانی فائدے کے لیے ان چیزوں کا استعمال کر۔ اگلا شعر، اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ کیا بات ہے اس کے اندر، حب الوطنی، وطن کی دوستی کا ایسا عنصر ہے، ایسی اس میں بات کہی گئی ہے کہ اس سے زیادہ وقی بات شاید ہی کسی شاعر نے کہی ہو۔ سفال ہند یعنی انڈیا کے بارے میں، بھارت کے بارے میں، ہندوستان کے بارے میں شاید اس سے زیادہ بقی بات کسی اور شاعر نے کہی ہو اس ملک کے۔ وہ کہتے ہیں کہ اٹھانا شیشہ گر، کئی چیزیں اس کے اندر بیان کر دی اقبال نے ایک دو مصروں کے اندر۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو اقبال نے کہا کہ اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ، شیشہ گر اس شخص کو کہتے ہیں جو کانچ کا سامان بناتا ہے، کانچ سے چیزیں بناتا ہے، بظاہر دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتی ہیں کانچ کی بنی ہوئی چیزیں، ایسے کھلونے اور ایسے اس سے نقش و نگار بناتا ہے کہ بس دیکھ کے آدمی جو ہے آشش کر اٹھتا ہے کہ اتنا خوبصورت تو ہیرا بھی نہیں ہوتا جتنا خوبصورت وہ کانچ کو ڈھال دیتا ہے، بناتا ہے۔ لیکن حیثیت کیا ہے اس کی؟ ذرا ٹھیس پہنچی اور شیشہ چکنا چور ہو گیا، ذرا ٹھیس پہنچی اور شیشہ چکنا چور ہو گیا اور اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی، اب اس کو کچرے کے ڈبے میں پھینک دیجیے اٹھا کے۔ اقبال اصل میں مغرب کے لیے یہی لفظ استعمال کرتا ہے، مغرب کے لیے یہی لفظ استعمال کرتا ہے کہ یہ جو مغرب ہے، فرنگ کا مطلب فرینچ کا مطلب فرنج یعنی فرنگ، اسی سے لفظ نکلا ہے۔ فرانس، اس زمانے میں فرانس کی بڑی وقت تھی اور بہت اہمیت کا ملک مانا جاتا تھا۔ ظاہر ہے جب فرنگ کہا جائے، فرینچ کہا جائے یا مغرب کہا جائے تو اس کا مطلب پورا یورپ آتا ہے، اور آج جب امریکہ طاقتور ہو گیا تو اس کو بھی اسی میں ہم شامل کر سکتے ہیں۔ اقبال کا مطمع نظر یہی ہے کہ وہ جو یورپی اقوام ہیں، ظاہر ہے امریکہ کیا ہے، امریکہ ایک بڑا یورپ ہے، ساری یورپی قومیں وہاں جا کر بس گئی ہیں، وہاں پہ ہر ملک کا یورپ کے باشندہ آپ کو ملے گا، اسپینش ملیں گے وہاں پہ، آپ کو فرینچ ملیں گے، برٹش ملیں گے، اور جتنے جرمن سب ملیں گے وہاں پہ آپ کو۔ تو امریکہ جو ہے ایک بڑا یورپ سمجھ لیجیے اسے، تو اس کو بھی ہم مغرب کہہ سکتے ہیں، اس کو بھی فرنگ کہہ سکتے ہیں، شاعری کی حد تک، جغرافیکلی نہیں، شاعری کی حد تک اس کو کہہ سکتے ہیں، فلسفیانہ طور پر اسے ہم فرنگ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اقبال نے دراصل اس کی طرف جو اشارہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ جو فرنگ کے لوگ ہیں یہ جو بھی چیز بناتے ہیں ایسی زبردست مصنوعی چیز ہوتی ہے، آرٹیفیشل ہوتی ہے کہ دیکھنے میں طبیعت للچاتی ہے کہ واہ کیا چیز ہے، میں تو اس چیز کو حاصل کر کے رہوں گا، لیکن ذرا آپ نے بے احتیاطی برتی اور وہ چیز آپ کے ہاتھ سے غائب ہو گئی، اس کا وجود ختم ہو گیا، ٹوٹ کے چکنا-چور ہو جاتی وہ چیز۔ تو اس لیے اقبال کہتے ہیں اپنے بیٹے سے، فرزند سے، اپنے جاوید سے کہہ رہے ہیں، نوجوانوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فرنگ ہے، اس کے جو جتنے بھی صناع ہیں، اس کے جتنے بھی انڈسٹریلسٹس ہیں، یہ سب کے سب کانچ کی اشیاء بناتے ہیں، دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے، اوپر سے بڑی چٹی پٹی، اور اندر سے جب دیکھیں تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اور سادہ کانچ اس کے اندر بھرا ہوا ہے، اور جب ٹوٹے گی تو ظاہر ہے کہ کرسیں بکھریں گی اور آپ کو زخمی بھی کر دیں گی، اور وجود بھی ان کا ختم ہو جائے گا، تینوں چیزیں اس کے اندر ہیں، حسن اس کا ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ جو چیزیں بظاہر دیکھنے میں بہت حسین لگتی ہیں، لیکن اگر ان کے اندر استقامت نہیں ہوتی، ان میں اگر سچائی اور عشق اور اصول پسندی نہیں ہوتی،
ہوتی تو समझ लीजिए कि उस चीज़ की कोई अहमियत नहीं है। जब तक इंसानी मफाद के लिए कोई शय तैयार नहीं की जाती, जब तक इंसान की भलाई के लिए और देर पा उसके अमल को सरगर्म रखने के लिए कोई शय तैयार नहीं की जाती, वो सब का सब फरंगी माल समझा जाएगा। और फिर जाहिर है कि इकबाल उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये जो शीशा गरा हैं, इनके एहसान को मत उठा, ये बहुत तुझे अपनी चकनाचूर होने वाली चीज़ देंगे और एहसान भी जताएंगे। देख मैंने कितने कम दाम में तुझे कितनी उम्दा चीज़ दी है, लेकिन उस चीज़ की हकीकत क्या है। इसलिए इकबाल कहते हैं कि अगर तो मवाजना करे मगरिब का और मशरिक़ का, तो उसके अंदर तुझे एक ही नाम सामने आएगा, वो नाम है हिंद का यानी हिंदुस्तान का, इंडिया का। आज का इंडिया उस ज़माने में ज़ाहिर इकबाल की नज़र में जो इंडिया था, जो हिंद था, उसमें बांग्लादेश भी था, उसमें बर्मा भी था, उसमें श्रीलंका भी था, और उसके अंदर अफ़गानिस्तान के बॉर्डर तक के बहुत सारे इलाके थे, और पूरा पाकिस्तान, बलूचिस्तान वगैरह, ये सारी चीज़ें उस ज़माने में एक बहुत बड़ा मुल्क हुआ करता था ये, और उसमें सारी चीज़ें शामिल थीं। इसलिए जहाँ इन तमाम हिंदुस्तान से एफिलिएटेड जितने भी ममालिक हैं, उनके अंदर एक ज़बरदस्त सच्चाई है, अंदरून में छुपी हुई एक सच्चाई है। उसी को इकबाल मशरक़ियत कहते हैं। तो उसमें ये कह रहे हैं वो कि सिफाल हिंद से, सिफाल कहते हैं, सिफल कहते हैं मिट्टी को, जो बिल्कुल हकीर चीज़ है, जिसकी कोई अहमियत नहीं है इंसान की नज़र में, लेकिन इकबाल कहते हैं कि सिफाल हिंद से बीना वो जाम, यानी यहाँ की मिट्टी से तू ये सब अशिया बना जो इंसान के लिए मुफीद और कारआमद हैं। मीना वो जाम, मीना ज़ाहिर है कि शराब की बोतल को कहा जाता है, और जाम शराब पीने वाले बर्त के जिसमें शराब दी जाती है, सर्व की जाती है, उसको जाम कहते हैं। तो जाम यानी वो प्याले और वो बोतलें, जो मतलब इस्तेमाल की जितनी ज़रूरियात हैं तेरी, वो तू अगर पैदा कर तो इंडियन सॉइल से पैदा कर, हिंदुस्तानी मिट्टी से पैदा कर। और जब तक तू यहाँ की मजबूती को अपने अंदर ढाल नहीं लेगा, उस वक्त तक समझ ले कि तुझे फ़रंग का एहसानमंद होना पड़ेगा। इस इकबाल ने यहाँ पर हिंदुस्तान की मिट्टी को जो इज़्ज़त और वक़्त दी है, वो दुनिया में किसी शायर ने इस तरह से नहीं कहा होगा कि अफरंग के मुकाबले में, यूरोप के मुकाबले में हिंदुस्तान को खड़ा किया। और उनको इस बात की गारंटी है कि हिंदुस्तान ये वाहिद मुल्क है जिसके अंदर सच्चाई है, और जिसमें सारी दुनिया को मुखातिब करने की उसके अंदर एक सलाहियत है। और मजबूती के एतबार से, पायदारी के एतबार से हिंदुस्तान का फ़लसफ़ा हो, चाहे तारीख़ हो, चाहे यहाँ की इंसानियत हो, चाहे यहाँ की मोहब्बत हो, चाहे यहाँ का इश्क़ हो, जो भी चीज़ आप हिंदुस्तान की देखेंगे तो उसके अंदर एक किस्म की घुलावट है, एक किस्म का लगाव है इंसानी वजूद से, खुदा के वजूद से, खुदा की किबरियाई से, खुदा की जो कायनात है उससे, उसका जो ख़ास लगावट है, उससे जो ख़ास लगाव है उसका, ये सारी चीज़ें यूरोप के किसी बाज़ार में नहीं मिलेंगी और किसी इंडस्ट्री के अंदर ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। और यहाँ की जितनी भी शख्सियत आप नाम देखेंगे तारीख़ में, वो दरअसल इंसान के सच्चे मोहब्बत करने वाले लोग हुआ करते थे। इंसान से जब तक आप मोहब्बत नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप खुदा से मोहब्बत नहीं करेंगे, और खुदा से जब उस वक्त तक मोहब्बत नहीं करेंगे जब तक आप यहाँ की उसकी फ़ितरत से अपने आप को मंसूब नहीं करेंगे। इसीलिए इकबाल ने कहा कि फ़ितरत शनास का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि तू इन चीज़ों को पहचान, खुदा की किबरियाई को पहचान, और उठा न शीशा गराने फ़रंग, उनकी चीज़ों से तू एहसान फ़ायदा मत उठा, बल्कि उनके एहसान मत ले। अगर तू चाहता है कि उसके मुकाबले में कोई अपनी शय पेश करे, तो उसके लिए तेरे पास हिंदुस्तान की मिट्टी मौजूद है, और इस मिट्टी से तू मीना व जाम पैदा कर। मैं शाख ताक हूँ, बड़ी बहुत ही नाजुक शेर है ये, वाह। मैं शाख ताक हूँ, मेरी गज़ल है मेरा समर। यहाँ गज़ल से मुराद सिर्फ गज़ल ही नहीं है बल्कि टोटल फ़िक्र, फ़लसफ़ा, फ़िलासफ़ी, उसकी शायरी, टोटल उसका जो कुछ भी उसने जो साहित्य और जो लिटरेचर हमारे सामने रखा है, वो पूरा का पूरा उसको गज़ल से मंसूब कर रहे हैं। वो मेरी गज़ल से मतलब मेरी शायरी जो है। मैं शाख ताक का मतलब होता है अंगूर की बेल जब अंगूर उसमें लग जाते हैं और जब निकाल दिए जाते हैं तो सूख के मुरंड हो जाती है बिल्कुल। उसके अंदर देखा जाए तो ज़िंदगी के कोई आसार नहीं रहते अंगूर की उन बेलों में, उनकी टहनियों के अंदर। तो इकबाल कहते हैं कि मैं शाख ताक हूँ, मैं अंगूर की टहनी हूँ, और मेरी गज़ल है मेरा समर। तो मेरी जो गज़ल है मतलब मेरी जो फ़िक्र है, मेरा जो फ़िलासफ़ी है, मेरा जो फ़लसफ़ा है, मेरी जो शायरी है,
اس میں چاہے وہ غزل ہو، رباعی ہو، مثنوی ہو، قطع ہو، جو کچھ بھی ہو، اقبال کہتے ہیں کہ میرا پورا کلام جو ہے وہ اس انگور کی بیل کا پھل ہے. میں شاخ طاق ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر، اور میرے ثمر سے میں لالا فام پیدا کر. میں لالا فام، لالا مطلب سرخ رنگ کی شراب، سرخ شراب. اور وہ سرخ شراب جو ہے، ظاہر ہے کہ جو لوگ ان چیزوں کے واقف کار ہیں، رسیاں ہیں، وہ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اقبال کا اشارہ کس شراب کی طرف ہے. دراصل یہاں پر شراب کا مطلب یہی ہے کہ زندگی کے آثار اگر کہیں ہیں تو میری غزل ہے، اس کے اندر حیات ہے، اس کے اندر زندگی ہے. جیسے ایک شرابی کے لیے شراب ہی اس کی حیات ہوتی ہے، اور وہ جام صبوحی ہو اور جام شبانہ جو ہوتا ہے اس کے لیے، اور اس سرخ رنگ کی شراب جو صبح جو اس کو پیش کی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے رات کی گرانی اس سے اتر جاتی ہے، اور وہ نئی زندگی حاصل کر کے وہ ان کی دانش میں جو شرابی ہوتے ہیں، جو اس طرح کے عمل کرتے ہیں لوگ، ان کی نظر میں وہ بہرحال اقبال اسی سے استعارہ مول لے رہا ہے، استعارہ لے رہا ہے اقبال. اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں شاخ طاق ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالا فام پیدا کر. یعنی میرا جو پھل ہے، میری جو شاعری ہے، ثمر کا مطلب پھل ہوتا ہے یہاں پہ. ویسے ثمر کا مطلب سنسکرت میں جو ہے وہ جنگ کے بھی معنوں میں آتا ہے، لیکن یہاں پہ سے ثمر ہے. اس کے لیے احتیاط کرنی چاہیے ہمیں کہ میرے ثمر سے میں لالا فام، جو سرخ شراب یعنی زندگی، حیات، زندگی کی رو، کام کرنے کا طریقہ، جوش، امنگ، جذبہ، ولولہ اگر تو پیدا کرنا چاہتا ہے تو میری شاعری کو پڑھ، سمجھ اور اس کو اپنے قلب و جگر میں اتار لے، تاکہ تجھ میں زندگی کے نئے آثار پیدا ہو جائیں اور تو پھر اثر نو زندگی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اس لیے اپنے بیٹے نوجوانوں سے دراصل و مخاطب ہیں کہ تو اگر اس طرح کا کوئی عمل کرتا ہے میری غزل سے، تو چاہے تو لالا فام پیدا کر سکتا ہے. یہ اقبال کے یعنی ایک طرح کا سماجی جو انہوں نے ہوم ورک دیا ہے، نوجوانوں کو ہوم ورک دیا ہے کہ میری شاعری کو پڑھو، سمجھو، اور اس کے اندر جو معنی اس کے اندر پوشیدہ ہیں ان کی تم تحقیق کرو، ان معنی کے شناور بنو، اور تم زندگی کو اخذ کرنے کے لیے، زندگی پر قابو پانے کے لیے اور حیات نو اپنے وجود میں پیدا کرنے کے لیے میں شاعری کا استعمال کر سکتے ہو. پھر آگے اور اس سے بڑی بات کہی ہے اقبال نے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. کیا بات ہے! امیری اور فقیری دو متضاد چیزیں ہیں. خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر. تین چیزیں یہاں پہ بہت اہم آئی ہیں. خودی کا لفظ آیا ہے، امیری آیا ہے، فقیری آیا ہے، اور میرا طریق کا مطلب ہوتا ہے، ترک کہتے ہیں راستے کو. میرا طریق یعنی میرا راستہ جو ہے، طریقہ جس کو ہم کہتے ہیں عام طور پہ، عام اردو زبان میں اس کو طریقہ بھی استعمال کرتے ہیں. یعنی میرا طریق، میرا رویہ، میرا اسلوب اور میری جو فکر ہے وہ امیری نہیں، صاف انکار کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے مسکین بنا اور مسکینوں میں میرا حشر کر، یعنی مجھے غریب رکھ اور غریبوں میں میرا حشر کر. یعنی امیری میں ایک قسم کی جو ہے وہ انانیت آ جاتی ہے، فخر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے. اور غریب جو ہے وہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہتا ہے، وہ بہت ہی سمٹا ہوا اور اپنے آپ کو کم تر سمجھنے والی مخلوق سمجھتا ہے اپنے آپ کو. تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. اقبال کی زندگی میں ہم دیکھیں گے تو اقبال میں بہت، اگر وہ چاہتے تو بڑی دھن دولت کما سکتے تھے، بہت، یعنی ان کے پاس دولت. ارے بیرسٹر تھے وہ، ظاہر ہے کہ یورپ کے پڑھے ہوئے، انگلستان کے پڑھے ہوئے، جرمنی سے انہوں نے PhD کی ڈگری حاصل کی تھی. کوئی معمولی انسان نہیں تھے. ساری دنیا میں ان کے کلام کا ڈنکا بجتا تھا. اور مسولینی نے کہتے ہیں کہ جب انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں راستے میں جہاز سے اتروں گا، اور ٹرانزٹ پیریڈ جو ہوتا تھا جہازوں کا وہ ظاہر ہے کہ 5-5 6-6 گھنٹے 8-8 گھنٹے کبھی 3-3 دن کا ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے مسولینی سے ملاقات کرنی ہے. ظاہر ہے مسولینی تک اقبال کی شہرت پہنچ چکی تھی، اور کہتے ہیں کہ بندرگاہ سے لے کے تو باہر تک اس نے سرخ قالین بچا کر اقبال کا استقبال کیا تھا. اس پہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس انداز سے مسولینی نے، جب وہ اس کی شہرت تھی ایک فیسسٹ کے طور پہ، اس زمانے میں فیسسٹ یہ بہت ہی فخر کی بات سمجھی جاتی تھی، بہت اچھے لوگ سمجھے جاتے تھے جو غریبوں کے مقابلے میں امیروں کے مقابلے میں غریبوں کو انصاف دلانا چاہتے تھے، اور وہ ہر غریب کے مسئلے کو حل کرتے تھے، اور دوڑ کر اس کا، جیسے ہم والنٹیئرس ہوتے ہیں، جیسے سویم
کم سیوک ہوتے ہیں وہ دوڑ کے مظلوم کی اور ڈاؤن ٹراڈن کی اور جو کم حیثیت کے لوگ ان کی مدد کے لیے دوڑتے ہیں، فاقہ کشوں کی مدد کے لیے، اور مرنے والوں کو بچانے کے لیے، ڈوبتے والوں کو نکالنے کے لیے جس طرح سے مدد کرتے ہیں، بالکل وہی کیفیت اس زمانے میں وہ فیسسٹ اس کی جو تحریک تھی، اور تقریباً ہٹلر اور مسولینی یہ ایک ہی ترازو کے دو پلڑے سمجھ لیجئے، تو اس کی بڑی شہرت تھی اس زمانے میں اور بہت اچھی تحریک سمجھی جاتی تھی وہ. تو اقبال نے خواہش ظاہر کی کہ یہ کون شخص ہے جس نے ایک نئی صدا لگائی ہے اور یہ غریبوں کا معاون اور مددگار ہے، میں اس کی زیارت کروں، میں اس سے ملاقات کروں گا. چنانچہ جیسی مسولینی کی خبر ہوئی، اس نے کہتے ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پہ اقبال کا استقبال کیا اور اپنے دفتر میں خود اس کو حاضر ہوا اور دور تک گیا اقبال کے استقبال کے لیے اور ملاقات کی. اب اس سے مسولینی سے بات چیت ہوئی، ایک الگ مسئلہ ہے، وہ بعد میں ہم اس کو کبھی موقع پہ دیکھیں گے. لیکن یہاں پر اقبال بار بار یہ کہ میں جو عرض کر رہا تھا بات وہ یہ تھی کہ اقبال چاہتے تو اپنے دور کے سب سے رئیس شخص بن سکتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں بیرسٹر بہت بڑی چیز ہوا کرتی تھی اور لاکھوں نہیں کروڑوں میں اس زمانے میں ان کی انکم ہوا کرتی تھی. اور جو مقدمات لڑتے تھے وہ راجواڑوں کے اور بادشاہوں کے اور جو بڑے بڑے جاگیردار ہوتے تھے اور انعامات لینے والے جو نوابین ہوتے تھے ان کے وہ کیسز لڑا کرتے تھے. اقبال کا بھی وہی وتیرہ تھا، اور ظاہر ہے کہ بیرسٹر جو ہے وہ چھوٹے موٹے کوئی تھوڑی جو ہے پاکٹ ماری کے اور چوری کے کیس لڑتے ہیں، نہیں، وہ بہت اونچی سطح کے دیوانی کیس لڑا کرتے تھے، مقدمات لڑا کرتے تھے اور بڑی دولت ملتی تھی، بہت پیسہ ملتا. لیکن اقبال کا معاملہ یہ تھا کہ جب کوئی رجواڑے کے لوگ شہزادے ان سے ملنے کے لیے آتے تھے، راجکمار آتے تھے اور اپنا کیس لے کر، تو خدا بخش کو آواز دیتے اپنے ملازم کو، پوچھتے تھے بھیا گھر میں راشن کا کیا معاملہ ہے، کتنا ہے اب تک؟ کہنے لگے حضرت ابھی 1 مہینہ اور چلے گا. تو کہنے لگے نہیں ابھی تو مجھے ضرورت نہیں ہے، بعد میں جب کچھ ضرورت ہوگی تو میں آپ کو بلا لوں گا، آپ تشریف لے جائیں. یہ کہہ کے اقبال رخصت. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اقبال کا جو طریق تھا وہ امیری نہیں تھا، فقیری تھا. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. اب یہ فقیری جو ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ بھی سمجھ لیجیے اچھی طرح سے. فقیری جو ہے فقر سے نکلا ہے، اور فے سے فاقہ، قاف سے قناعت اور رے سے ریاضت نکلتی ہے. اور فقر جو ہے وہ فقر کی شان پہ جب انسان کی زندگی کو دھار لگائی جاتی ہے، اس کو جب شکل کیا جاتا ہے تو پھر ایسی چمکتی ہے وہ فقر کی شان پر کہ مدار قوت حیدری اقبال کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے وہاں پہ کہ فقر کی شان پہ جب خودی کو دھار لگائی جاتی ہے، شکل کیا جاتا ہے، اس کو گھسا جاتا ہے، تو پھر وہ چمک کے وہ تلوار پھر حیدر کرار کی تلوار بن جاتی ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ فقر جو ہے کہ نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. اقبال جو کہتے ہیں نا کہ نان شعیر یعنی باسی سوکھی روٹی کھاتے تھے وہ لوگ، اور جو مجاہدین ہوتے تھے وہ باسی روٹی کھا کر جو ہے وہ قلعوں کو فتح کرتے تھے، وہ بادشاہوں سے ٹکرا جاتے تھے، اور عجم کی اور ایران کی اور روم کی بڑی بڑی فوجوں سے وہ نہتے سپاہی ٹکرا جاتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس گنوانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں. جو کچھ تھا ان کی آخرت تھی اور جنت تھی اور حکم تھا ان کے پیچھے ان کے امیر کا. بس یہ چیزیں انہیں کامیابی دینے والی ہوتی تھیں. اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب وہ ساحلوں پہ اترتے تھے اپنے جہازوں سے، اپنی کشتیوں سے، وہ بھی ایسی ٹوٹے پھوٹے چپو والی کشتیاں ہوتی تھیں، تو ایرانی بھاگتے تھے اور کہتے تھے دیو آمدند، دیو آمدند، ارے باپ رے دیو آ گئے، دیو، بھاگو بھاگو، جان بچا کے بھاگتے تھے. تو یہ سب جو حاصل ہوتا ہے یہ مال کے لالچ میں حاصل نہیں ہوتا. مال کے لالچ میں ہوتا ہے کہ انسان اپنے مال کو چھوڑتا نہیں آخر تک. اور جب کہتے ہیں کہ ایران کے بادشاہ نے جب اسلامی فوجوں کا مقابلہ کرنے سے وہ ہار گیا اور یزدگرد کو اور رستم کو جب شکست ہو گئی، تو وہ جب فرار اختیار کی انہوں نے تہران سے، تو اس کے ساتھ جو باورچی تھی ان کی تعداد 250 باورچی لے گیا تھا. اور پھر درباری اور ملکائیں اور یہ اتنا بڑا لاؤ لشکر اور سونے اور چاندی، سر پہ جو تاج تھا اس کا 1 من سونے کا تاج تھا. اب لوگ حیرت کریں گے کہ 1 من سونے کا تاج پہن کر یہ شخص بیٹھتا کیسا تھا تخت کے اوپر. تو عرض کر دیں کہ ایک باریک تار سے وہ
محل کی چھت سے وہ تاج جو ہے وہ بندھا رہتا تھا. وہ باریک زنجیر ہوتی تھی، اس سے وہ تاج بندھا رہتا تھا. بڑی مضبوط زنجیر ہوتی تھی کہ ایک من سونے کو سہار سکے، اور اس کے نیچے اپنا سر رکھ کے بیٹھتا تھا، اور جہاں جہاں پر مڑتا تھا وہ تاج بھی اس کے ساتھ گھومتا جاتا. لوگ سمجھتے تھے ارے باپ رے، کیا طاقتور بادشاہ ہے کہ ایک من سونے کا تاج سر پہ لے کے بیٹھتا ہے، تو اس کی کیا طاقت ہوگی جسمانی. حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ تار سے بندھا، اور تار اتنا مہین ہوتا تھا کہ وہ دکھائی نہیں دیتا تھا. جو دربار میں لوگ آتے تھے ان کو دکھائی نہیں دیا. ایسا ارینجمنٹ آج بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ لپت کر دی جاتی ہیں، غائب کر دی جاتی ہیں، وہ اشیاء دکھائی نہیں دیتی. تو یہ تو ان کی دولت کی محبت کا یہ پہلو تھا. ظاہر ہے کہ اقبال کا یہ طریق نہیں تھا. اقبال کا طریق امیری نہیں فقیری تھا. فقیری میں یہ ہے کہ کچھ گنوانے کے لیے آپ کے پاس ہے ہی نہیں. اقبال کا انتقال ہوا تو کیا کیا اثاثہ تھا ان کا، ساری تفصیلات آ چکی ہیں. اس پہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اپنے وقت کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا انسان، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں الحمدللہ، کہ جتنے بھی اس وقت کے دانشور تھے، اور جتنے بھی پورے بھارت کے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی جتنے بھی دانشور تھے، ان سے سب سے زیادہ اقبال پڑھے لکھے شخص تھے. جتنی زبانیں اقبال جانتے تھے اتنا کوئی نہیں جانتا تھا. تو اس سے اقبال بہت فائدہ حاصل کر سکتے تھے. اور ظاہر ہے کہ بادشاہوں سے اور شہنشاہوں سے اور رجواڑوں سے اور وزیروں سے اور شہزادوں سے ان سے تعلقات تھے، لیکن کبھی بھی انہوں نے جو ہے دولت کے پیچھے اپنی ساکھ کو، اپنی عزت کو نہیں گنوایا، اور سفال ہند سے مینا و جام پیدا کرنے کے چکر میں ہمیشہ رہے. اور بہت ہی کم سے کم خرچ میں اقبال نے اپنی زندگی گزارے. اس لیے اپنے بیٹے سے بھی کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. میں تو بالکل سمجھ لیجئے کہ لکھ لٹھ قسم کا انسان ہوں. میرے پاس کچھ نہیں ہے. میں فقر میں جو لذت محسوس ہوتی ہے وہ امیری میں وہ لذت محسوس نہیں ہوتی. امیری میں تو انسان جو ہے وہ بس اپنی چیزوں کو جپتے رہنے کی اس میں کیفیت میں مبتلا رہتا ہے. اپنی چیزوں کو کیسے سنبھالیں اور کیسی اس کی اکاؤنٹنگ کریں اور کہاں بچائیں اور کہاں چھپائیں اور کیسے کس کو اس سے نقصان پہنچا کے مزید اس میں اضافہ کریں، آدمی اسی چکر میں رہتا ہے. اقبال ظاہر ہے کہ ان چیزوں کے قائل نہیں تھے، اور اس لیے اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میرا طریق جو ہے وہ امیری نہیں فقیری ہے. امیری سے مطلب دنیوی امیری کی بھی طرف اس میں اشارہ ہے. اصل میں دنیا کی امیری ہی کی طرف اشارہ ہے، لیکن فقیری جو ہے وہ آخرت کی کامیابی فقیری ہے. اللہ کی رضا اور جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس تک پہنچنے کا سب سے آسان ذریعہ اگر کوئی ہے تو وہ فقیری ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سنت صوفی اولیاء ہوتے ہیں ان کے پاس بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ترک کر دی جاتی ہیں، اور اتنی کم ان کے پاس اشیاء ہوتی ہیں کہ جب حضرت آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو شاہجہاں کو شک ہوا کہ میرے مقابلے میں ان کے ہاں تو لاکھوں لوگ کھانا کھاتے ہیں، تو ممکن ہے کہ کوئی بغاوت کے آثار ہوں. چنانچہ لوگوں نے کان بھر دیے شاہجہاں کے، اور شاہجہاں ان کے خانقاہ میں آیا اور کہا کہ حضرت آپ حج کو تشریف کیوں نہیں لے جاتے. ظاہر ہے کہ اب دیکھو کیسی بات ہے یہ. حضرت آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے جیسی بادشاہ وقت کے منہ سے سنا کہ آپ حج کو تشریف کیوں نہیں لے جاتے، انہوں نے فوراً جس کملی پہ بیٹھے تھے اس کو لپیٹا، کندھے پہ ڈالا، کہنے لگے ٹھیک ہے بادشاہ صاحب میں چلتا ہوں. میں چلا حج کے لیے. کچھ نہیں انہوں نے دیکھا کہ میرے پاس دام اور کچھ ہے کہ نہیں میرے پاس، اور درہم ہے کہ نہیں، اور میں کیسے جاؤں گا. کچھ نہیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بس تمہارا اگر یہ ارادہ ہے. میں نے سمجھ گئے وہ کہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ یہاں پہ دہلی میں میرا قیام ہو اور لاکھوں لاکھ لوگ مجھ سے فیض اٹھائیں. بادشاہ کو شک ہو گیا ہے، چنانچہ مجھے نہیں، اور ان کے پیچھے ہجوم جو ہے جب غفیر ان کے پیچھے دوڑ پڑا. تو اس طرح سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو فقراء ہوتے ہیں، یہ فقراء بڑی عجیب کیفیت ان میں ہوتی ہیں کہ اگر یہ چاہیں تو پوری دنیا کو اپنی کشکول میں بھر لیں، اور یہ اگر چاہیں بڑے اگر تو کیا ہے مشت خاک ہے انسان، اگر وہ گھٹے اگر تو بس ایک مشت خاک ہے انسان، گھٹے اگر تو بس ایک مشت خاک ہے انسان، مٹھی بھر مٹی ہے. بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے، بڑھے تو وسعت کونین میں سما. یہ کیفیت تھی اقبال کی کہ اقبال چاہتے تھے کہ وہ بالکل سادہ زندگی گزارے، اور اسی سادہ زندگی کی طرف انہوں نے اپنے بیٹے جاوید کو
چلنے کی تلقین کی ہے، بلکہ سمجھ لیجیے کہ یہ بھی اپنے صاحبزادے کے لیے ایک ہوم ورک ہے۔ تو اقبال کا جو ہے یہ کلام ظاہر ہے کہ نوجوانوں کے نام ہے، اس کے اندر اور بھی بہت معنی ہے، اور امیری اور فقیری ابھی بحث ختم نہیں ہوئی ہے، اور لالا فام ثمر اور یہ ساری چیزیں ایسی ہے کہ اس کے اندر بھی بہت گنجائش ہے بات کرنے کی، لیکن چونکہ وقت کی بھی ہمارے پاس تنگی ہوتی ہے اس لیے ہم اسی پر بس کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔